السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، لاک ڈاؤن کے موقع پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کو نمازیں گھروں پر پڑھنا پڑیں۔ جس طرح مسجد کے اندر 4 حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، وہی لوگ مسجد میں نماز عید الفطر بھی پڑھیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے گھروں پر عید الفطر کی نماز پڑھیں گے۔ عید الفطر کی نماز جو ہم آپ گھروں میں پڑھیں گے تو اس کا خیال رکھنا 4 افراد ہوں، 3 مقتدی 1 امام۔ اگر 4 سے کم لوگ ہیں تو عید الفطر کی نماز گھروں میں نہیں ہوگی۔ ہاں، 4 سے زیادہ ہوں لیکن 4 سے 1 بھی فرد اگر کم ہے تو عید الفطر کی نماز گھر میں نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر ہم چاشت کی نماز پڑھیں گے، فرداً چاشت کی نماز، یعنی چاہے 2 رکعت نفل چاشت پڑھ لو، چاہے ایک ہی ساتھ 4 رکعت چاشت نماز نفل پڑھ لو۔ اس کا خیال رکھنا 4 سے کم لوگ عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، زیادہ پڑھ سکتے، 4 سے کم نہیں پڑھ سکتے۔ عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے، یعنی ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب ہمیں 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ اب دیکھیے جس طرح ہم 3 تکبیر کہیں، غور سے سنیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے 2 تکبیروں میں ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے۔ اب آپ بھی باندھ لیجئے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھی جائے گی۔ سورہ پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب رکوع میں آنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد اب ہم پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے قیام میں۔ اب قیام میں پھر کھڑے ہو گئے اور نیت بندھی ہوئی ہے۔ قیام میں کھڑے ہو گئے، نیت بندھی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے پڑھنے کے بعد پھر دیکھیے 3 تکبیریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھ کر دعا پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے اب ہماری نماز ماشاءاللہ ادا ہو گئی۔ اب ایک بار پھر سمجھ لیں، نماز پڑھنے سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر زبان سے کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر مقتدی نیت کرتے ہیں
تو وہ خالی پوری یہی نیت کریں گے، اتنا بڑھا لیں گے پیچھے پیش امام کے، اور اس کے بعد اللہ اکبر. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے خطبے کا. امام صاحب اس کے بعد خطبہ پڑھیں گے. اگر خطبہ عربی میں یاد ہے تو وہ خطبہ پڑھیں، دونوں خطبے پڑھ لیں. اگر عربی میں خطبہ یاد نہیں ہے تو کتاب سے دیکھ کر خطبہ پڑھ لیں مختصر سا. اور یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کتاب بھی نہیں ہے، تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے فوراً بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں ایک ایک بار، پھر بیٹھ جائیں. پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک بار، اور اس کے بعد کوئی عربی میں دعا یاد ہو ایک وہ پڑھ لیں. خطبے کا سننا ضروری ہے. ہاں، خطبے کا پڑھنا مسنون ہے، سننا ضروری ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد امام صاحب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. ہم آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اعزا اقربا کے لیے، اور خاص کر اپنے ملک ہندوستان کے لیے کہ اللہ ملک میں امن کی ہوا چلا دے. اے اللہ جو کرونا وائرس جیسی وبا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اے بار الہ اس وبا بیماری سے ہم سب کو، سارے انسانوں کو بچا لے. اور اے اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں، مسلم بھائی ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، یا اللہ سبھی کو کرونا وائرس جیسی وبا و بیماری سے بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں اے اللہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے جو نمازیں گھروں میں پڑھی ہیں، روزے جو گھروں میں رکھے ہیں، ذکر و اذکار جو گھروں میں کیا ہے، قرآن پاک جو پڑھا ہے، تراویح جو گھروں میں پڑھی ہے، یا عید کی نماز جو گھر میں پڑھی ہے، اے بار الہ اے رب العزت ان تمام عبادات کو قبول فرما لیجئے. رو رو کے اللہ سے کہو. یہ رونے کا مقام ہے کہ آج عید الفطر کی نماز، آج تراویح کی نماز، آج 5 وقت کی نماز ہم اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں. یہ رونے کا بھی مقام ہے. لیکن ہاں پیارے مسلمانوں، ہم آپ کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا جتنا کہ ہم آپ نماز عید عیدگاہ میں یا مسجد میں پڑھتے. کیونکہ اس وقت کے اوپر یہ کرونا وائرس جیسی وبا ایک دوسرے کے ملنے ملانے سے، ہاتھ ملانے سے پھیل رہی ہے، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں جانے سے پھیل رہی ہے. اس لیے علماء اعظام، مفتیان اعظام، اللہ کے محبوبوں نے شریعت کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ہم آپ نماز عید اپنے گھروں میں پڑھیں. دعا مانگنے کے بعد مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے، عید کی مبارکبادی دیتے تھے، لیکن اب ہم نہیں جائیں گے. لاک ڈاؤن ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی گھر میں دینے نہیں جائیں گے. موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے. اور اسی طرح نہ ہم کسی کو اپنے گھر میں دعوت دیں گے کہ آپ میرے گھر میں آئیے. اللہ نہ کرے کرونا وائرس جیسی وبا ہمارے گھر میں آ جائے یا میری وجہ سے کسی دوسرے کے گھر میں چلی جائے تو دوسرے لوگ پریشان ہو جائیں. اور اسلام نے اس چیز پر پابندی عائد کی ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچے. میرے بھائیوں، عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے کی سنتیں. عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صبح جلدی اٹھنا. فجر کی نماز تو ماشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ. اس سال تو لاک ڈاؤن میں عبادات ماشاءاللہ مسلمانوں نے خوب کی ہیں، خوب قرآن پاک پڑھا ہے، خوب راتوں کو جگے ہیں شب قدر کی راتوں کو، اور ماں بہنوں نے بھی خوب عبادتیں کی ہیں ماشاءاللہ. اب فجر میں جلدی اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے اور پھر غسل کیجئے، یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد وضو میں مسواک کیجئے، یہ سنت ہے. ہاں یہ سنت ہے.
پھر اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھنے چلیے تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑے دے رکھے ہیں میرے بھائیوں، عید نام اس کا نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے جائیں۔ میرے بھائیوں، عید اس کی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، جس نے تراویح پڑھی ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جس نے ذکر و اذکار کیا ہے، جو شب قدر کی راتوں میں جاگا ہے، جو اللہ کے نام پر مالوں کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، جو اپنے اور اپنے گھر کی طرف سے اگر اجازت ملتی ہے یا اجازت لے کر صدقہ فطر ادا کر رہا ہے۔ عید تو اس کی ہے، عید نئے کپڑوں کے پہننے کے نام عید نہیں ہے، عید تو اس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ محبوب نبی نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کی ناقدری کرے۔ اللہ ہم کو اس ناقدری سے بچا لے، ابھی چند روز باقی ہیں، اللہ نہ کرے اگر رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تراویح چھوٹ گئی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، یا اللہ نہ کرے ہم بھول چوک ہو گئی ہے یا لاپرواہی ہو گئی ہے، آؤ رو رو کے اپنے اللہ کو منا لیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جس نے ایک قرآن پڑھا ہے اس کو 70 قرآن کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک کے 70 ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا، اللہ کی نصرتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس لیے پیارے غیور مسلمانوں، آؤ ایسے موقع پر رو کے اللہ کو منا لیں۔ اب اس کے بعد کیا کریں؟ ہم جو کپڑے ہمارے پاس ہیں، جو بھی کپڑے ہمارے پاس ہیں، جو بھی کپڑے ہیں، اچھے سے اچھے جو کپڑے ہمارے رکھے ہیں، نہ سلوانے کی ضرورت ہے نہ نیا کپڑا خریدنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے میرے بھائی پیارے مسلمان، ہم کیسے کپڑا پہنیں گے؟ ہمارے کتنے لاکھوں مسلمان بھائی بیچارے گھروں میں پیک ہیں، جن کو آج ایک وقت کا کھانا ملنے کے لیے بڑی مشکلیں کبھی کبھی پیش آتی ہیں۔ حالانکہ سرکار نے، کیندر سرکار، اتر پردیش کی سرکار نے اچھے کھانے کے لیے، راشن کے لیے لاک ڈاؤن میں انتظامات کیا ہے، اور بہت سارے کروڑ انسانوں کی مدد کی ہے، راشن دے کر، غلہ دے کر، لیکن پھر بھی آج کپڑے میسر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے پاس اچھے کپڑے رکھے ہیں وہ کپڑے پہنیں گے، یہ نہ ہو گندے میلے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نئے کپڑے نہیں سلوا رہے ہیں، لیکن جو اچھے سے اچھے کپڑے رکھے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اے اللہ، یہ پرانے کپڑے آج پہن کر آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس کو قبول کر لیجئے، سارے مسلمانوں کی عید کو قبول کر لیجئے۔ اس طرح اللہ سے دعا کیجئے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی، جب عیدگاہ کی طرف میرے محبوب نبی چلتے تھے تو خوشبو لگاتے تھے، اس لیے کپڑوں میں خوشبو لگائیے۔ اور اس کے بعد میرے محبوب نبی عیدگاہ کی طرف چلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آہستہ آہستہ نبی عید الفطر میں پڑھ کے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ تو ہم آپ جب اپنے کمروں سے عید کی نماز کے لیے اپنے دوسرے کمرے کی طرف بڑھیں یا اپنے دوسرے ہال کی طرف گھر میں بڑھیں، گھر ہی میں نماز پڑھنی ہے تو 2-4 قدم یہ نبی کی سنت زندہ کر لینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد پڑھ لینا۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے، رب کریم سے دعاؤں کے ساتھ مناجات کریے اور عید الفطر کی نماز پڑھیے۔ عید الفطر کی تہہ دل سے میں اپنی جانب سے، یعنی مفتی آفتاب عالم ندوی خیرآبادی، مبلغ دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، بانی و ناظم جامعہ نور الہدی للبنات، اور اپنے قصبہ خیرآباد والوں کی جانب سے، سب کی جانب سے آپ تمامی حضرات کو عید کی دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے، خوشیوں کے ساتھ رکھے، اپنی مدد کے ساتھ رکھے، اور یہ رمضان ہمارے لیے اور ملک ہندوستان کے لیے خوشیوں کا زینہ بنا دے، خوشیوں کا اور برکتوں کا مہینہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اس ویڈیو کو پھیلا دیجئے، کیونکہ اس میں نماز عید کا طریقہ موجود ہے۔ آپ پھیلا دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔